बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मिराज यानी 27 रजब का पूरा वाक़या। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। शब मिराज की वो मुक़द्दस रात है जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और जन्नत दोज़ख की सैर करवाई, अपने लाखों पैगंबर का इमाम बनाया। रजब की 27वीं रात वह मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजूर में बुलाया और उन्हें अपने दीदार से नवाजा। ख़ास तौर से इस रात आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का शरीफ से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, जहाँ सभी अंबिया और रसूल आपका खुश आमदीद करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आपने उन सबको 2 रकात नफल नमाज पढ़ाई, फिर वहाँ से आसमान की ओर बढ़े, 7 आसमान को पार किया, अर्श पर पहुँचे और फिर वहाँ से इकलौते मकाम पर पहुँचे। अपनी आँखों से अपने रब का दीदार किया और उसी रात मक्का शरीफ वापस तशरीफ़ लाएं, जहाँ जंजीरें हिलती रही और बिस्तर गर्म रहा। दोस्तों, मेराज मुस्तफ़ा की रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमान की सैर करें। वीडियो में हमने आगे 7 आसमान यानी पहले आसमान से लेकर 7 आसमान और अल्लाह के मुलाकात का वाक़या इस वीडियो के ज़रिए बताया है। साथ ही मेराजुन नबी की रात अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला का दीदार और अल्लाह से कलाम भी किया। ये सब भी इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पहला आसमान। बैतुल मुक़द्दस के मामलात से फारिग होने के बाद प्यारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आसमान की तरफ सफ़र शुरू फरमाया और हर बुलंदी को पस्त फरमाते हुए तेज़ी से आसमान की तरफ बढ़ते चले गए। आन ही आन में पहला आसमान आ गया। रिवायत में है कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके एक दरवाजे पर तशरीफ़ लाएं, जिसे बाबुल हफ़जह कहा जाता है। इस पर इस्माइल नामी एक फ़रिश्ता मुकर्रर है। जब हज़रत जिब्राईल ने दरवाज़ा खुलना चाहा, पूछा गया कौन है? हज़रत जिब्राईल अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। फिर इसके बाद पूछा गया आपके साथ कौन है? आपने जवाब दिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? आपने जवाब दिया हाँ। इस पर कहा गया यानी खुश आमदीद, क्या ही अच्छा आने वाला आया है। फिर मोहतरम दोस्तों, दरवाज़ा खोल दिया। जब आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ़ लाएँ तो देखा कि हज़रत आदम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यह आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम फरमाइए। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सलाम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को खुश आमदीद कहते हुए कहने लगे, यानी सालेह बेटे और सालेह नबी को खुश आमदीद। जन्नती व जहन्नमी अरवाह सैयद आलम नूर मुजस्सम जन्नती व जहन्नमी अरवाह सैयद आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हज़रत आदम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाहिजा फरमाया। जब आप मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी दाईं जानिब देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाईं जानिब देखते तो रो पड़ते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इनके दाईं जानिब और बाईं जानिब जो ये सूरतें हैं यह इनकी अलवाद हैं। दाईं जानिब वाले जन्नती हैं और बाईं जानिब वाले जहन्नमी हैं। दूसरा आसमान। इसके बाद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दूसरे आसमान की तरफ सफ़र शुरू फरमाया। आन की आन में दूसरा आसमान भी आ गया और यहाँ भी वही मामला पेश आया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा। पूछा गया कौन है? हज़रत जिब्राईल अमीन ने जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? जवाब दिया गया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है?
آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ محمد مصطفیٰ دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالہ جات بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ محمد مصطفیٰ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ محمد مصطفیٰ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگے، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ تیسرا آسمان۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے حضرت جبریل امی نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پھر پوچھا گیا کون ہیں آپ؟ جبریل امی نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل امی نے عرض کیا، یہ حضرت یوسف ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ چوتھا آسمان۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت جبریل امی نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ حضرت ادریس ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پانچویں آسمان کی طرف سفر کا آغاز فرمایا۔ یہاں پہنچ کر بھی حضرت جبریل امی نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ حضرت ہارون ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ چھٹا آسمان۔ پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبریل امی نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پھر پوچھا گیا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ پھر آپ سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل عرض گزار ہوئے،
یہ حضرت موسیٰ ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات فرمانے کے بعد جب صاحِ آدم و بنی آدم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ 7ویں آسمان پر تشریف لائے۔ یہاں بھی حضرت جبریل امین نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر کہا گیا، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب پیارے آقا مصطفیٰ دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ مصطفیٰ بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ محمد مصطفیٰ کو خوش آمدید کہتے ہوئے صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، کعبہ معظمہ کے مطابق 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور انور محمد مصطفیٰ نے وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی جیسے بیت المقدس میں نبیوں کو پڑھائی تھی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا توار دو عالم کے تاجدار محمد مصطفیٰ سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کا پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے یہاں 4 نرے ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھی اور 2 خفیہ۔ آپ محمد مصطفیٰ نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہے۔ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مقام پر تشریف جسے منستویٰ کہا جاتا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ کلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے ساوان کی 15ویں سب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ محمد مصطفیٰ اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور محمد مصطفیٰ رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے بقوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ دیدار الہی اور ہم کلامی کا صرف محمد مصطفیٰ نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس وقت نہ پردہ تھا، نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا صرف بھی حاصل کیا۔
लामका की वही क्या थी जो रब ताला ने इस कुर्बे खास में बंदे खास की तरफ फरमाई, और क्या राज नियाज हुए। बुखारी शरीफ की हदीस में इसे अल्फाज में बयान किया गया है, यानी रब ने अपने बंदे की तरफ जो वही की वह की। अक्सर मुहक्किकीन फरमाते हैं कि वही का मजमून किसी को मालूम नहीं कि मुहिब और महबूब के असरार दूसरों पर जाहिर नहीं किए जाते। अगर खुदा को इनका इजहार मकसूद होता खुद ही बयान फरमा देता। जब उसने बयान नहीं किया कि फरमाया वही की अपने बंदी की तरफ जो वही की, तो किसकी मजाल की दरियाफ्त करे। बहरहाल मुख्तसर तौर पर इतना कहा जा सकता है कि दीनों दुनिया की जिस्मानी व रूहानी, ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों और उलूम मारिफ से जो कुछ अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिकमत के मुताबिक अता फरमाना चाहता था, वो सब कुछ शब-ए मिराज वाक़या की शब-ए मिराज अता फरमा दिया। अलबत्ता हर नेमत और हर इल्म व हिकमत का ज़ुहूर अपने वक्त पर हुआ और होता रहेगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ करें, और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैंने बहुत ही अच्छा वाक़या आपको सुनाया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।